الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوبیوں کا ملکہ بھی رکھا ہے اور برائیوں کا ملکہ بھی ہے کہ وہ خوبیاں حاصل کرنا چاہتا ہے تو خوبیاں آئیں گی، برائیوں اپنے اندر لانا چاہتا ہے تو برائیاں آئیں گی۔ 4 ایسے ذریعے ہیں کہ جن کی حفاظت کرنے سے انسان قرب خداوندی حاصل کر سکتا ہے، اور اگر اس کی حفاظت نہیں کرے گا، اس کا خیال نہیں رکھے گا تو اپنے اندر وہ اللہ سے دور کرے گا اور گندا کرے گا۔ پہلا راستہ انسان کے اندر اچھائیوں کو حاصل کرنے کے لیے بھی ہے اور برائیوں سے روکنے کے لیے بھی ہے، اور اندر کی دنیا تاریک کرنے کے لیے بھی وہ ہے انسان کی اپنی آنکھ۔ جب انسان اپنی آنکھ کو غلط استعمال کرتا ہے نا تو اس کے اندر تاریک ہوتا جاتا ہے اور روشنی ختم ہو جاتی ہے، اور انسان کے اندر جو روشنی اللہ پاک نے رکھی ہوتی ہے نا، جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے اندر اللہ نے قدرتی طور پہ خوبیاں رکھی ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن جب بالغ ہونے کے بعد وہ نظر غلط استعمال کرتا ہے، نامحرم کو دیکھتا ہے، ویڈیو، تصاویر، چیزیں دیکھتا ہے تو اس کے اندر برائیاں آتی رہتی ہیں اور اس کے اندر تاریک ہوتا جاتا ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے۔
اور دوسرے نمبر پہ انسان کے کان ہے کہ کانوں کے ذریعے سے انسان اپنے اندر کو تاریک کرتا ہے. اگر غلط سنے گا، بری چیزیں سنے گا، بری باتیں سنے گا، جھوٹ سنے گا، غیبتیں سنتا رہے گا، یعنی اگر کسی کو جھوٹ کا نہیں پتہ چلتا، غیبتوں کو تو پتہ چلتا ہے نا. جو کوئی آدمی کسی کی برائی کر رہا ہے اور دوسرا سن رہا ہے تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تو یہ جب سن رہا ہے غیبتیں، تو اس کے اندر تاریک ہوتا جائے گا، اس کے اندر اندھیرا آتا جائے گا، اس کے اندر جو ہے روشنی ختم ہوگی اور یہ پریشان ہوتا جائے گا، اس کے اندر پریشانی آئیں گی. قدرتی طور پہ غیبتیں کرنے والا اور غیبتیں سننے والا دونوں بہت پریشان ہوتے ہیں. اللہ پاک ان کو سکون کبھی بھی نہیں دیتا، اور یہ چیز انسان نے اپنا مشغلہ بنایا ہوا ہے، وہ سن بھی رہا ہوتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ انسان کی زبان ہے. اس زبان سے اس نے تو انسان کو ہلاک کر دیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ زبان کو پکڑتے تھے اور فرماتے تھے کہ زبان تو نے مجھے ہلاک کر دیا، اور تو ہلاک کرنے کے بعد. حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زبان سے تو کبھی کوئی بات غلط نہیں نکلی، اور وہ تو اتنے اللہ تبارک تعالیٰ کے مقبول بندے تھے اور اسے قرب خدا بندی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی اتحادی نسبت صدیق اکبر کو دی تھی نا، اور کسی کو نہیں دی تھی. ادھر سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ ہے تو وہی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سوچ ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے، وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رائے ہوا کرتی تھی. یعنی ایک نسبت اتحادی تھی. بہت زیادہ مثالیں اس کی موجود ہیں. تو یہ جو زبان ہے نا، اس نے یہ زبان کی آفتیں بہت زیادہ ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جرمہ صغیر جرمہ کبیر. اس کے ہے تو جرم جسم چھوٹا سا ہے، لیکن اس کے جو جرائم ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، اور انسان اسی کو استعمال کیے جا رہا ہے. کوئی پتہ نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اپنی زبان سے بولے ہی جا رہا ہے اور کہے جا رہا ہے، اور غلط استعمال ہے، احساس نہیں ہے، اور یہ انسان کو ہلاکت. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا. اور ایک چیز مابین اللحیتین، کہ جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے نا، اس کی یعنی زبان. اور فرمایا کہ جو دوسری چیزیں ہیں انسان کے 2 ٹانگوں کے درمیان ہے شرمگاہ، اس کی ضمانت مجھے دے گا، میں اس کو جنت کی ضمانت. اب اندازہ کریں کہ یہی چیز تو ہے انسان کو بربادی کی طرف لے کر جا رہی ہے. اور پھر یہ چیزیں چوتھے نمبر پہ ہے کہ انسان کے دماغ کے اندر جو چیزیں آ رہی ہوتی ہے نا، جو دماغ کے اندر پراگندہ خیالات، غلط چیزیں، غلط سوچے لا رہا ہوتا ہے، یہ برباد کر رہی ہوتی ہے انسان. اور انسان یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے خطرناک قسم کا گناہ ہے جو برائیوں کو سوچ سوچ کر اس کے اوپر لذتیں لیتے رہتے، اور برائیاں ذہنوں میں لاتے لاتے ہم کہیں اور ریئلی سامنے ہو نہیں رہا، لیکن اپنے دماغ میں لاتے لاتے سوچتے سوچتے اندر اندر بس وہ سوچ رہے ہوتے ہیں، اور وہ برائیاں اور اس کا منظر اور اس میں تو تاریک کر دیتا ہے انسان کے اندر کوئی چیز. تو میرے دوستو، ہمیں آج کل نہیں کرنا چاہیے، آج ہی اپنے آپ کو سدھار دینا چاہیے، تبدیل کر دینا چاہیے اپنے آپ کو. ہم جس تبدیلی کے اندر ہم پڑے ہوئے ہیں نا، وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اپنے مستقبل کا اختیار میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے. یہ مستقبل کے لیے لڑنے والے یہ کتنی عجیب سوچیں، مستقبل میں یوں کریں گے، مستقبل سنواریں گے، مستقبل. بھائی جو میرے اور آپ کے پاس اپنے آپ ذات کا مستقبل ہے اس کو برباد کیے جا رہے ہیں، تو کس کا مستقبل سنواریں گے جس کی ہمیں خبر بھی نہیں ہے، پل کی خبر نہیں ہے. وہ مستقبل سنواریں گے جو نے سوچیں بنانے کی لگی ہوئی ہے.
بچوں کا مستقبل، اپنا مستقبل، فلانا مستقبل، یہ ہو گئی پھر عبادت کروں گا، وہ چیز مل گئی پھر عبادت کروں گا، وہ چیز مل گئی پھر سکون ملے گا۔ یہ انسان کی بہت بڑی غلطیاں ہیں، یہ ہمارے اختیار میں کہاں ہے؟ ایک تو اپنا حال ہے جو چل رہا ہے اس کو برباد کر رہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ ماضی بن جائے گا اور پھر وہی کہیں گے آپ ماضی پر افسوس کریں گے۔ تو اس لیے ہمارے پاس ہے اپنا آپ اس وقت موجود حال بس ٹھیک کر لے، اپنے آپ کو آج سے سدھارنا ہے، ارادہ کرنا ہے کہ سدھر جانا ہے، اور یہ مستقبل بڑے خراب ہوتے ہیں، انسان کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں دعوت دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں حج کے موقع پر، جب حج اس وقت نہیں تھا، لیکن آپ بھی اس موقع پر جو لوگ آیا کرتے تھے نا، قبائل، جب آپ نے ہجرت نہیں کی تھی، آپ مکہ مکرمہ میں تھے، اس وقت آپ منا اور عرفات اس وقت جایا کرتے تھے، اس وقت لوگ میلے لگایا کرتے تھے اور قومیں آتی تھی، اور اب صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے وہاں اس لیے زیادہ لوگوں کو کسی دعوت دیں گے اور ان کو دین کی طرف بلائیں گے۔ ایک خیمہ گئے، دوسرے خیمے گئے، تو ایک واقعہ بڑا عجیب سا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر دعوت دینے تشریف لے گئے خیمے میں، اور وہ ایک شخص تھے، بوڑھے بھی تھے، ایک جوان تھا جس کا نام تھا میسرہ۔ اب دعوت دی تو اس دو بوڑھوں نے کہا بھائی یہ کون ہے، کیا ہے، ہم تو اس طریقے سے بات تو نہیں مانتے۔ اس نوجوان نے کہا کہ بھائی بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، کوئی بات غلط نہیں کر رہے، کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ دعوت اس کے اوپر لگی اور اس نے کہا کہ میں تو مانتا ہوں، میں تو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی ٹھیک ہے، اگر یہ لوگ نہیں مانتے آپ کلمہ پڑھ لو۔ تو جس نے یہ کہا دیکھو بھائی یہ باطل، یہ جو ہے نا تمہارے بت کچھ نہیں کر سکتے، ایک اللہ کی ذات ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہی ایک ہے۔ تو سمجھایا تو الغرض اس نے کہا کہ یہ نہیں مانتے تو میں سب قوم سے ہٹ کر کیا کر سکتا ہوں، نہیں مانا اور چلے گئے وہاں سے۔ کہتے ہیں کہ جب واپس چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لائے تھے، ایک اونٹنی کے اوپر تھے، اور وہ آپ آئے اور اونٹنی پر تشریف لائے تھے، پھر اس پر واپس تشریف لے گئے۔ تو جب یہ واپس ہونے لگے نا تو چلتے چلتے راستے کے اندر یہودیوں کی بستی تھی، تو یہود اہل کتاب تھے۔ اس وقت یہودی پہلے یہی کہا کرتے تھے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کتابوں میں لکھا تھا ساری، اگر آئے تو ہم ایمان لائیں گے، تو کہتے تھے ہم سبقت کریں گے، ایمان لے آئیں گے۔ جب ان سے بات سے گزرے تو میسرہ نے کہا دیکھو بھائی یہ اہل کتاب لوگ ہیں اور یہ کہا کرتے تھے ان کی، تو چلو ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے معلومات کرتے ہیں کہ یہ جو علامات بتا رہے ہیں جو ان کے پاس موجود ہے، کیا وہی علامتیں بتا رہے یا کوئی اور؟ تو جب گئے الغرض تو ان کے پاس گئے تو ان سے کہا بھائی آپ بتاتے لوگ کیا کرتے ہیں کہ آخری نبی آئے گا، اس کی کیا علامتیں ہوگی آپ بتا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے اپنی کتابیں نکالی اور کہا ہاں وہ نبی ایسا ہوگا کہ وہ اونٹ پر سواری کرے گا۔ میسرہ نے کہا دیکھو یہ بات تو سچی نکل آئی ہے۔ کہا کہ وہ اپنے قد کے اعتبار سے بہت لمبا بھی نہیں ہوگا، بہت ٹکنا بھی نہیں، درمیانہ متوسط قد ہوگا۔ تو کہا بھائی یہ بھی تو ٹھیک ہے۔ کہا کہ اس کی رنگت بہت زیادہ سفید نہیں اور بہت زیادہ تو سیاہی نہیں، بلکہ ایک خوبصورت قد درمیانی والے خوبصورت اس کا جو رنگت ہوگی۔ تو میسرہ نے لوگوں سے کہا دیکھو یہ بھی سچ آ رہا ہے۔ اور اب اس نے کہا بھائی ان کے بال جو ہیں وہ بہت زیادہ بالکل سیدھے بھی نہیں اور بہت زیادہ گنگرالے بھی نہیں، درمیانی گنگرالے سے ہوں گے۔ تو کہا بھائی یہ بھی تو سچ آ رہا ہے۔ اب میسرہ نے کہا اپنے لوگوں کو دیکھو بھائی جو علامتیں یہ بتا رہے ہیں یہ بھی اللہ کی کتاب سے بتا دیں، تو میں واپس چلتا ہوں، جا کر ایمان لاتا ہوں، اور آپ لوگ بولتے کا نہیں ابھی نہیں پھر جائیں گے۔ اور وہ بوڑھے ضد پہ آ گئے نہیں جائیں گے، تو مجبور ہو گیا چلا گیا، کیا چلو آئندہ سال جائیں گے۔ آئندہ سال جب آئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جا چکے تھے۔ اب یہ لوگ سالوں سال آتے گئے،
10 سال بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لائے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا تو یہ شخص یہ میسرہ عمر اس کی 10 سال گزر چکی تھی تو اس کی یہ پھر آیا ہوا تھا تو اس کی ملاقات ہوئی. کہا کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں پہچانتا ہوں. کہا اور لوگوں کا کیا حال ہوا؟ کہا وہ تو ایک ایک کر کے دنیا سے چلے گئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوا. پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کفر پر مرے ان کا کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا فی النار، وہ تو آگ میں ہوں گے. تو کہنے لگا الحمدللہ الذی انقذنی النار، انقذنی من النار، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے آگ سے بچا لیا. اب وہ اور اتنے لوگ تھے جو لیٹ کرتے کل کریں گے چلیں گے آتے رہے سالوں سال، لیکن وہ پہلی دفعہ نافرمانی کی، انہوں نے ناشکری کی اس کا، تو کہاں توفیق ملی ان کو. تو اس لیے میرے بھائیوں ہمارے پاس یہ نہ کہیں کہ کل کریں گے پرسوں کریں گے نماز شروع کریں گے، ابھی نہیں، ذرا تھوڑے سے بات تھوڑے سے. عجیب باتیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے اوپر ہم حرام چیزوں کا ارتکاب کر رہے ہوتے اور احساس نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے اعمال کو درست کر دیں اور اپنے اللہ کی طرف آ جائیں، آج ہی سے آ جائیں. ایک توبہ ہے بھائی، توبہ کر لی سچے دل سے نا، سب اللہ گناہوں کو ختم کر دے گا، سارے گناہ ختم ہو جائیں گے سچے دل سے توبہ سے. اتنا ہمارے اوپر یہ دروازہ کھولا ہے. تو اس لیے چاہیے کہ اپنے اعمال، اپنے نمازیں، اپنے عبادات کو درست کریں. تو آج میں آپ کو نماز کے حوالے سے، جتنا پچھلے جمعے میں نے جمعے کے حوالے سے بتایا تھا، نماز کے حوالے سے تھوڑے تھوڑے مسائل آپ جمعے میں کچھ نہ کچھ بیان کروں گا. بھائی یہ سیکھتے جائیں اور اپنی نمازیں، اپنے عبادات کو درست کریں. اب جب نماز میں آتے ہیں نا تو دیکھیں نیت، ایک اکیلا انسان ہوتا ہے، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا ہوتا ہے. اکیلا ہوتا ہے تو اس کو تو مسئلہ نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ صحیح طریقے سے آئے. نیت کو زبان سے بولنا ضروری نہیں ہے. آئے 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں یا 4 پڑھ رہا ہوں اور پھر 2 کی اور پھر جو ہے نا یہ پورا کا پورا اس کے اوپر منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، یہ کہنا ضروری نہیں ہے. دل سے نیت کی اور اس کے بعد یہ اللہ اکبر اور ہاتھ باندھ لیے، یہی نیت ہے. امام کے پیچھے جب ہو تو یاد رکھیں امام کے پیچھے انسان نے آ کر اس طرح سے نیت کرنی ہے، امام سے آگے نہیں ہونا. اور کبھی امام نیت کر رہا ہوتا ہے نا تو امام کہتا اللہ اکبر، اگر امام نے لمبا کر دیا، کبھی امام کہتا اللہ اکبر لمبا کرتا ہے، کرنا نہیں چاہیے امام کو لمبا. امام اللہ اکبر کہے تاکہ پیچھے والے لوگوں کی نماز خراب نہ ہو. اگر اللہ اکبر کر رہے امام اور پیچھے والوں نے اللہ اکبر کر کے ہاتھ اگر باندھ بھی لیے نا، یہ نماز میں شریک نہیں ہوگا، اس کی نماز ہوئی ہی نہیں. تو اس لیے امام کے اللہ اکبر کہنے کے بعد اللہ اکبر کرنا ہے. یہ اور جب انسان آتا ہے نماز میں شریک ہوتا ہے نا، امام کسی بھی حالت میں ہو تو وہ آتے ہیں، اس کو کہنا چاہیے اللہ اکبر، اپنے ہاتھ باندھے اور اس کے بعد پھر وہ رکوع میں ہے تو رکوع میں چلا جائے، سجدے میں ہے تو سجدے میں چلا جائے. لیکن اس کو نماز یہ رکعت اس وقت ملے گی جب اللہ اکبر کہنے کے بعد امام رکوع میں ہے، اس کی یہ کمر امام کی کمر کے برابر ہو گئی، اگر جس نے تسبیحات پڑھی یا نہیں پڑھی برابر ہو گئی تو اس کو یہ رکعت مل جائے گی. سب کے نزدیک کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے، نہ کسی ائمہ کے اختلاف ہے نہ کسی اور کے اختلاف ہے، اس کو یہ رکعت مل جائے گی اور اس کی نماز ہو جائے گی. اللہ اکبر ہاتھ باندھنا ہے، پھر یہ کرنا ہے. کوئی چلتے چلتے اللہ اکبر کے نیچے، یہ طریقہ غلط ہے. کھڑے ہوئے اللہ اکبر ہاتھ باندھا پھر نیچے جانا. اللہ تبارک تعالی ہمیں مسائل سیکھ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.